آج ہم پڑھیں گے جناب شان الحق حقی کا مضمون جو اردو زبان کے معیار کے تعین سے متعلق ہے۔ یہ مضمون تھوڑا سا طویل ہے، اس لیے ہم اسے چند قسطوں میں پڑھیں گے۔ ہر شائستہ زبان کے لیے ایک معیار کا ہونا ضروری ہے۔ زبان کا معیار ہمیشہ اوپر سے مسلط نہیں ہوتا، بلکہ نیچے سے ابھر کر آتا ہے۔ البتہ اوپر کا طبقہ معیار کا پاسبان بن جاتا ہے۔ جو کچھ عوام بولتے ہیں وہ رفتہ رفتہ خواص بھی قبول کر لیتے ہیں، خصوصاً ایک ترقی پذیر معاشرے میں جہاں نچلا طبقہ اوپر ابھر کر آتا ہے۔ یہ عمل اور بھی تیزی سے ہوگا۔ یہ ہے جناب شان الحق حقی کا مضمون۔ تو آئیے اسے پڑھتے ہیں آج۔ زبان انسان کا وسیلہ اظہار ہے، جس کے بغیر متمدن زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ ہم اسے ہر قسم کے نازک مطالب کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے قواعد، لغات اور محاورات کا معیاری ہونا شرط ہے تاکہ افہام و تفہیم میں اشتباہ پیدا نہ ہو۔ سائنس، ادب اور قانون ہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں صحت اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف و نحو کے قواعد سے انحراف، الفاظ کے معنی میں خلط ملط، محاورے سے روگردانی یا تلفظ کی بے احتیاطی مذاق سلیم کو گراں گزرتی ہے، مفہوم کو خبط کر دیتی ہے اور اظہار کو نامعتبر بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی انگریز کی یا وہ ہماری بات اس لیے نہیں سمجھنے پاتا کہ ہم انگریزی الفاظ کی ادائیگی، ایکسنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لفظ کے کسی حصے پر بھی زور آ سکتا ہے، برخلاف اس کے انگریزی الفاظ کا ایکسنٹ معین ہوتا ہے، ورنہ تلفظ غیر معیاری ہوگا اور بات کے سمجھنے میں حارج ہوگا۔ چنانچہ یہ بات ایک کلیے کے طور پر بالکل درست ہے کہ ہر شائستہ زبان کے لیے ایک معیار کا ہونا ضروری ہے اور حتی الامکان اس کی پابندی شرط ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان کوئی جامد یا پتھرائی ہوئی شے نہیں۔ ہر جیتی جاگتی، پھیلتی پھولتی شے کی طرح اس میں بھی افزائش و نمو کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ زبان جتنی چلتی ہے اتنی بدلتی بھی ہے۔ ہر دور میں نوخیز نسل کی زبان بڑے بوڑھوں کی زبان سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ پھر زندگی کا قدم جتنا تیز ہوگا، یہ تغیر بھی اتنا ہی نمایاں ہوگا۔ کوئی بچہ اپنی مادری زبان کے سہارے زندگی نہیں گزارتا، یعنی اگر مادری زبان سے صرف اتنی ہی زبان، لغات یا محاورے مراد لیے جائیں جو اس نے اپنی ماں یا گھر والوں سے سیکھے، وہ بچہ اگر علم و فن کے مدارج طے نہ کرے، گھر سے بہت دور نہ جائے، تب بھی بیشتر الفاظ گھر سے باہر کے ماحول سے حاصل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کی بولی تو عین طفلی ہی میں ماں کی بولی سے مختلف ہو جاتی تھی۔ زنانہ اور مردانہ بولی میں بھی واضح امتیاز تھا، اور یہ صرف واحد متکلم کے لیے مؤنث یا مذکر کے صیغوں کا اختلاف نہ تھا، پورے طرز کلام پر حاوی تھا۔ اب بھی یہ امتیاز کسی حد تک باقی ہے۔ اگرچہ ہمارے بڑوں کو اعیار اور ٹکسال پر بڑا اصرار رہا اور صنعت کے لیے اگلوں ہی کی طرف دیکھا جاتا رہا، پھر بھی فصاحت کا معیار دور بدور بدلتا رہا۔ اصولاً شاعری کی زبان بول چال کی نسبت سست رو اور قدیم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پیچھے پلٹ کر دیکھیے تو میر و مرزا کی زبان وہ نہیں جو ذوق و غالب کی زبان تھی، اور پھر حالی
شبلی اور اقبال اور ان کے ہم اثروں کی زبان اور بھی مختلف ہو گئی۔ اس سے آگے تو اتنے نئے اثرات پڑے کہ اگلے لوگ ہماری باتیں شاید بالکل ہی نہ سمجھ پائیں، اور شیخ امام بخش ناصح تو صبح محشر کی طرح گریباں چاک کر کے رہ جائیں۔ ناسخ نے متروکات کو چھانٹا تو انہیں کیا معلوم تھا کہ زمانہ ایک دن خود ان کے معیار فصاحت پر بھی خط تنسیخ پھیر دے گا۔ ان کا یہ اقدام اس لحاظ سے مستحسن تھا کہ انہوں نے تعین معیار کی ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ اپنے دور کے مذاق کے ترجمان اور پورے اردو معاشرے یعنی دلی، لکھنؤ دونوں کے نمائندہ تھے۔ زبان کی صفائی اور ترقی کا عمل پورے اردو معاشرے میں ہو رہا تھا۔ کچھ ایسا نہیں کہ لکھنؤ میں ناسخ و آتش کی اور دلی میں میر و سودا کی زبان چل رہی تھی، جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ کسی جگہ بھی زبان کا قدم اتنی مدت تک ٹھہرا نہیں رہتا۔ چند مقامی اختلافات سے قطع نظر وہ ایک ہی دور اور ایک ہی لسانی معاشرہ تھا۔